ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پہلے لوگ تبلیغ میں جاتے تھے، مدرسوں میں جاتے تھے، خانقاہوں میں جاتے تھے تو ان کی کیفیت بنتی تھی. اب یہ خبریں ملتی ہیں کہ کیفیت نہیں بنتی. جیسے جاتے ہیں ایسے ہی آ جاتے ہیں، بس 2-4 دن اثر سا رہتا ہے، پھر وہ اثر ختم ہوتا چلا جاتا ہے. یہ کیفیتیں کب بنتی تھی؟ جب آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ کرتے تھے اور ایک فکر سوار ہوتی تھی، بھائی ہماری کیفیت نہیں بن رہی یہاں پر، بھائی بہت دن لگا دیے ہیں مگر کیفیت نہیں بنی. ایک فکر ہوتی تھی، اس کا تذکرہ بھی ہوتا تھا، ایک کڑھن ہوتی تھی، تو اسی کے مطابق اللہ کیفیتیں بناتے تھے. کیفیت بنانے کی ایک ترکیب ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کا مراقبہ کرے. حدیث جبرائیل ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں معلوم کیا، اسلام کے بارے میں معلوم کیا اور احسان کے بارے میں معلوم کیا. احسان یہی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا. یعنی آدمی ہمہ متوجہ ہو جائے، اپنے دل کو پورا متوجہ کرے. جس طرح نماز میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ایک ادب یہ ہے کہ نظر سجدے کی جگہ رہے، یہ آنکھیں کہاں لگی رہیں؟ سجدے کی جگہ پر لگی رہیں. تو اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ دل اللہ کی طرف لگا رہے. جس میں ادب نہیں اس میں تقویٰ نہیں. جو ادب کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو سنت سے محرومی کے ذریعے اس کو سزا دی جاتی ہے. جو سنت کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو واجب سے محرومی کی سزا دی جاتی ہے. جو واجب کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو فرض سے محرومی کی سزا دی جاتی ہے، اور جو فرض کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو ایمان سے محرومی کی سزا دی جاتی ہے. اس لیے حضرت مجدد لسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
نماز کی یہ جو آداب ہیں ان کو خشوع و خضوع میں بڑا دخل ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے ان ادب کے ذریعے، ان آداب کے ذریعے کہ جب قیام ہو تو نظر سجدے کی جگہ پہ رہے، دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت غالب ہو۔ جب آدمی سجدے کی رکوع میں ہو تو اس کی نظر قدموں پر رہے، جب یہ سجدے میں ہو تو اس کی نظر ناک پر رہے۔ ان آداب کا بھی پورا دھیان رکھے تو خشوع و خضوع میں ان کو بڑا دخل ہے۔ تو اس سے آدمی کی کیفیت بنے گی، آدمی اس کا مراقبہ کرے روزانہ۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر تو نہیں دیکھ سکتا ہے تو کم از کم یہ خیال جما لے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ آدمی خیال جمائے گا، یہ مراقبہ کرے گا، تو پھر اس کی جو کیفیت بنے گی اس کا لطف الگ ہوگا۔ اور اگر یہ جم جائے، یہ کیفیت بن جائے اور اس کی ایک مشق کر لے مراقبے میں بھی، اور جب بھی نفل پڑھے، سنت پڑھے، فرض پڑھے، تراویح پڑھے، اس کا دھیان رکھے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح گناہوں سے بچنے کے لیے مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یراک، مراقبہ 5 منٹ کرے، اس سے اندر میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا ڈر ہی بس ایسی چیز ہے کہ جس سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں، اندر میں اللہ کی عظمت نہیں، کیسے گناہوں سے بچے؟ اللہ کا ڈر آدمی کو ٹھیک کرتا ہے۔ اور الم یعلم بان اللہ یرا کے ذریعے جب آدمی اس کا مراقبہ کرے گا تو اندر میں اللہ کا ڈر آئے گا، آدمی گناہوں سے بچے گا۔ تو اسی طرح جب ان تعبد اللہ کأنک تراہ کا مراقبہ کرے گا تو یہ کیفیت بنے گی، اور وہ کیفیت باقی بھی رہے گی۔ کم سے کم جب یہاں 10 دن روزانہ مراقبہ بھی ہوگا اور نماز میں اس کا پورا دھیان بھی رہے گا اور ایک دھن ہوگی تو پھر انشاءاللہ وہ اثر باقی رہے گا۔ مگر بھئی ایک طلب ہو، ایک تڑپ ہو، ایک ارادہ ہو کہ ہاں مجھے کچھ یہاں سے لے کے جانا ہے۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا حضرت اتنے لوگ آتے ہیں کوئی اثر لے کے جاتا نہیں۔ فرمایا اثر لینے آتا کون ہے؟ اثر لینے آتا کون ہے؟ بس آیا اپنا گیا، ایک مقصد لے کر آئے کہ ہاں مجھے کچھ بننا ہے، ایک فکر لے کر آئے مجھے کچھ اثر لے کے جانا ہے، تبھی تو بات بنتی ہے۔ ایک روز ایک بدعتی آیا یہیں پر، اور یہاں سے جانے کے بعد 3 مہینے کے بعد راستے میں ملاقات ہو گئی تو کہنے لگا کہ میں وہاں سے ایک چیز لایا تھا۔ میں کیا لایا؟ کہ جی میں وہاں بیٹھ کر ارادہ کر کے آیا تھا، ایک عزم کر کے آیا تھا کہ اب نماز نہیں چھوڑنے کا، کہ جی 3 مہینے ہو گئے میری جماعت نہیں چھوٹی ہے۔ عزم نہیں کرتے ہیں، ارادہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر پکا ارادہ کریں کہ نماز بڑھیا بنانی ہے، 10 دن محنت کرنی ہے، کتنا سنہرا موقع اللہ نے دے دیا ہے، کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، کتنا بڑا اللہ کا احسان، دعاؤں کے مقبول ہونے کا زمانہ، جہنم سے چھٹکارے کا موقع۔ اللہ اکبر کہ یہاں پر رہ کر آدمی کبھی مراقبہ کرے، کبھی نفل پڑھے، کوشش کرے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد تھے، ان کے ایک شاگرد نے کہا جی یہ بتا دیجئے صحابہ کرام جیسی نماز کیسے پڑھی جائے؟
فرمایا تمہارا ساتھی بتا دے گا۔ اب ساتھی تو ساتھی ہوتا ہے، کتنا ہی بڑا علامہ ہو لیکن ساتھی ساتھی ہوتا ہے، تو کوئی توجہ نہ کی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ساتھی بڑی عجیب غریب لمبی چوڑی خبریں بتلا رہا تھا۔ اس ساتھی نے کہا یار تو ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، بہت لمبی باتیں کر رہا ہے، اچھا یہ بتا دے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ سنی انسنی کر دی۔ ایک دن رات میں 3 بجے اٹھایا، اٹھیے بھائی اٹھیے، سننا بھائی یا سو رہے؟ ارے سو رہے یا جاگ رہے؟ تو 3 بجے اس کو اٹھایا، بھائی بات سن، بھائی وضو کر کیا؟ وہ چلا، ارے بھائی بات تو سن، جی ارے بھائی وضو کرنا، بڑھیا وضو کرنا، وہ چل دیا۔ پھر بلایا، ارے بات تو سن، بالکل سنت کے مطابق وضو کرنی ہے، غفلت نہیں کرنا ہے، سارے آداب اور سنتوں کی رعایت کرتے پورے دھیان کے ساتھ وضو بنانا ہے۔ وہ گیا، اس نے اسی طریقے سے وضو بنایا۔ وضو بنا کے جب آ گیا، کہا کہ جاؤ وہاں کونے میں پہنچ جاؤ، اب پوری کوشش کرنی ہے بڑھیا نماز پڑھنی۔ وہ چل گیا۔ ہم بات تو سن، غفلت نہیں کرنی، سنتوں کے مطابق، سنن کے مطابق، آداب کے مطابق پورے آداب کا لحاظ کر بڑھیا نماز پڑھنی ہے۔ بس وہ بیچارے کونے میں پہنچے اور 2 نفل پڑھے، پورے زور لگا کے، پھر سوچا یہ تو پڑھی نہیں، ایسی تو نہیں پڑھی گئی۔ پھر دوبارہ کھڑا ہو گیا، پھر نماز پڑھی۔ اب 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر سوچ رہا یار ایسی نماز تو نہیں پڑھی جیسے ہم سنتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ایسی نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح کرتا رہا، آخر میں بیٹھا رو رہا۔ جب اور ہچکیاں مار مار کے رو رہا ہے تو یہ پہنچ گیا، ہاں بھائی کیا بات ہے؟ جو پڑھی ہی نہیں گئی۔ ارے ایسی تو تھی نماز۔ وہ بڑھیا سے بڑھیا کوشش کرتے تھے اور پھر روتے تھے یا اللہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھائی کوشش کریں، 2 نفل پڑھیں، پورے زور لگائیں، اور سوچیں بھائی نماز نہیں پڑھی گئی ایسے، پھر نماز پڑھیں۔ تو جب اس طریقے سے مشق کریں گے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ اثر آئے گا۔ تو اثر میں بتایا تھا بنیادی چیز ہے نیت۔ اب نیت کو بڑھیا بنائیں، بلکہ بار بار نیتوں کی طرف متوجہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ جل جلالہ مانے والوں ارادوں کو اور قصدوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر آدمی کی نیت اور ارادے صحیح ہوتے ہیں تو اعمال کے اکثر کوتاہیوں سے اللہ درگزر فرما دیتے ہیں۔ اسے نیت بڑھیا بنائیں، اللہ راضی ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری کیفیت بن جائے، ہماری نماز بڑھیا بن جائے، پوری جد و جہد کوشش، والذین جاہدوا فینا نہدینہم سبلنا، جب آدمی محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا، راستہ کھلے گا۔ دنیا کے دھندے کرنے والے دیکھو لوگ کام کرتے ہیں، ان کو تجربات ہوتے ہیں، ان کی راہیں کھلتی ہیں دنیا کے کاموں کی۔ تو جب آدمی دین کے مطابق محنت کرے گا تو انشاءاللہ راہیں کھلیں گی، محنت ہے۔ دوسری بات اعتکاف کے بارے میں بتائی تھی، دیکھو بھائی باہر بلا ضرورت نہ جائے۔ اب اتنی محنت، کتنی مشقت، کتنا مجاہدہ آپ لوگ کر رہے ہیں، گھر چھوڑا ہے، سب کچھ کیا ہے، تھوڑی سی غفلت کی بنا پر اعتکاف خراب ہو گیا، ساری محنت تو پانی پھر گیا۔ کسی ضرورت کے لیے بھی باہر نکل رہا ہے، ضرورت پوری ہوئی اندر، بلا ضرورت اگر باہر ٹھہرے گا تو اعتکاف خراب ہو جائے گا۔ آپ باہر نکلے، آپ نے چلتے چلتے سلام کیا، جواب دیا، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب باہر کھڑے ہو کر بلا وجہ بات کرنے لگے، اعتکاف کہاں رہے گا بھائی؟ باہر تو ضرورت ہی کے مطابق نکلنا ہے، چاہے ضرورت طبعیہ ہو اور چاہے ضرورت شرعیہ ہو، بلا ضرورت باہر نہ نکلے۔ مجبوری میں باہر نکلنا ہے، جب مجبوری
اور ضرورت پوری ہو جائے تو اندر مسجد میں۔ جو آدمی حقہ بیڑی پینے کا عادی ہیں وہ پورا زور لگائیں کہ کچھ نہیں کرنا ہے، 10 دن کی بات ہے۔ جگر شاعر اتنا پیتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ بس حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں پہنچ گیا، حجی دعا فرما دو، میں داڑھی بھی رکھ لوں، شراب بھی چھوڑ جائے، میں حج بھی کر لوں۔ حضرت نے دعا فرما لی، بس چھوڑ دی، پکا ارادہ کر لیا۔ بیمار پڑ گیا، پوری زندگی شراب پی، اب وہ ایک دم چھوڑ دی اور بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا جی آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے تھا، ایک دم چھوڑ دیا۔ کہا میں مروں گا تو بڑا مر جاؤں، شہید ہوں گا، اب مجھے ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ ایسا ہوتا ہے ارادہ، بس چھوڑ دیا، ہاتھ نہیں لگا۔ پھر کتنے بھی بیمار ہوئے تو ایک ارادہ ہونا چاہیے کہ بیڑی کیا چیز ہے، اس کی برائیوں پر نظر کریں۔ ساتھیوں کو تکلیف ہوتی، منہ خراب ہوتا ہے، پیسے خراب ہوتے ہیں جی۔ کتنے لوگ کہتے ہیں خواب دیکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، خواب میں دیکھا لیکن چہرے انور کی زیارت نہیں ہوئی۔ پتہ چلا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں۔ لوگ وظیفے پڑھتے ہیں کہ زیارت ہو جائے، اور اس کو جو ہے وہ زیارت ہوتی رہے گی۔ کتنے بھاری نقصانات۔ ایک کچی پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے، حالانکہ اس میں سے اتنی بدبو نہیں آتی جتنی بدبو جو ہے وہ بیڑی سگریٹ والے حقے والے سے آتی ہے۔ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے اعتراض کریں۔ اور بتلایا تھا کہ بھائی دیکھو حسن معاشرت سیکھو، حسن معاشرت دین کا جز ہے۔ کوئی آدمی سو رہا اس کا پورا خیال رکھو، یعنی کہ جا رہا لاپرواہی میں جی اس کا پیر مار دیا، اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ انہوں نے جاس رحمۃ اللہ نے فرمایا بڑے سے بڑا عمل اظہار آسانی سے بے نور ہو جاتا ہے، بے رونق ہو جاتا ہے۔ اس کا پورا خیال رکھ کے کسی ساتھی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن معاشرت کو دین کا جز سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی دین کا جز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال فرماتے تھے، اگر مجلس میں چھینک آنے لگی تو کپڑا یا ہاتھ اپنے چہرے مبارک پہ رکھتے تھے، آواز کو پس کرتے تھے، سانس کو چھوڑتے تھے تاکہ پاس بیٹھنے والے کو زیادہ آواز سے تکلیف نہ پہنچے۔ حالانکہ چھینک غیر اختیاری چیز ہے، لیکن جہاں تک ہو سب اپنے سے کوشش کرتے کہ آواز کم سے کم ہو تاکہ پاس بیٹھنے والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک غیر اختیاری چیز چھینک میں اتنی رعایت فرماتے تھے کہ بھائی، اور تھانی رحمۃ اللہ نے فرمایا حسن معاشرت کیوں چھوٹ رہا ہے؟ بے فکری ہے، لاوبالی ہے، لاپرواہی ہے، اس کی بنا پر جو ہے وہ حسن معاشرت چھوٹ رہا ہے، دین کا ایک جز چھوٹ رہا ہے۔ اس کا پورا خیال رکھیں ہر اعتبار سے۔ جو نظام بتایا تھا اس نظام کو یاد رکھیں، صبح کو سورہ یاسین شریف پڑھیں، 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے بغیر رمضان کے بھی۔ اب تو رمضان چل رہا ہے۔ مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھیں، جن کے حفظ یاد ہے اوابین میں پڑھ لیں، جن کے حفظ یاد نہیں دیکھ کر پڑھ لیں، اس نیت سے تاکہ میرا دل غنی ہو جائے، مستغنی ہو جائے۔ گھر میں بیوی دوسرے کی بیوی کو دیکھ رہا ہے، اس کا دل غنی نہیں ہے۔ گھر میں مال دوسرے کے مال کو تک رہا ہے، یہ تو فقیر ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے سورہ واقعہ پڑھنے سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹیوں کو مشق کراتے تھے، ان کو عادی بنائے کہ کبھی فقر فاقہ نہیں آنے، بس مغرب میں آتے بعد میں پہلے بھاگ جاتے ہیں۔ اتنا نہیں کرتے لا بھائی پورے سال پوری زندگی سورہ واقعہ پڑھیں، اور تاکہ دل غنی بن جائے۔ تو دل فقیر بنا ہوا ہے، گھر میں بیوی دوسرے کی بیوی سے بات کر رہا ہے، کتنی ذلت کی بات ہے، کتنا بڑا فقیر ہے یہ۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ بد نگاہی
یہ بد نگاہی سب میں قاتل ہے. کتنوں کے خاتمے بگڑ گئے ہیں. آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے غیر محرموں کی باتیں سننا، بلا وجہ ان سے بات کر رہا ہے، فون کر رہا ہے، بڑی خطرناک چیزیں ہیں. تو یہ سب کیوں ہیں؟ دل فقیر ہے. کروڑ پتی وہ فقیر نظر آ رہا ہے. لکھ پتی اور کروڑ پتی بھی فقیر نظر آ رہا ہے، مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے. مالداری دل سے ہوتی ہے، نہ کہ مال سے. تو یہ دولت نصیب ہوتی ہے کہ مغرب کے بعد جو ہے وہ سورہ واقعہ پڑھے، عشاء کے بعد جو ہے سورہ ملک. حفظ یاد ہو دونوں فلمیں پڑھ لیں، حفظ یاد نہ ہو دیکھ کر پڑھ لیں، کل قبر میں پتہ چلے گا. یہ 2-3 منٹ لگ گئی ہیں سورہ ملک میں، یہ کتنا نفع ہے. جس طرح آج دنیا میں سردی کے سامنے لحاف بہترین نیند کا ذریعہ بن جاتا ہے، سردی نہیں لگتی ہے، تو وہاں عذاب قبر کے سامنے سورہ ملک کھڑی ہو جائے گی. تب پتہ چلے گا سورہ ملک کتنی قیمتی چیز ہے. تو اس کا خیال رکھیں، ان چیزوں کی آپ مشق کریں. صبح کو جو ہے فجر کے وقت صبح کو تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، اس کی مشق کرنی ہے. چھوٹے نہ بالکل بھی جی، کچھ نماز سے پہلے، لیکن صبح صادق سے پہلے نہ پڑھیں، صبح صادق کے بعد پڑھیں. اور کچھ نماز سے پہلے پڑھ لیں، کچھ نماز کے بعد پڑھ لیں. عصر کے بعد وہاں سے اٹھیں نا جب تک 3 تسبیح نہ ہو جائیں. جو حافظ ہیں کم سے کم 3 پارے نفلوں میں ادا کریں. جو حافظ نہیں وہ 5-10 پارے دیکھ کر پڑھ لیں. جو فضائل رمضان میں لکھا ہے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے گھر کی عورتیں گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ 15-20 پارے روزانہ پورے کر لیتی ہیں. ماشاءاللہ آپ تو مرد ہیں، گھر کا سارا کام بھی کرنا اور 15-20 پارے پڑھنا، اور یہاں کوئی کام نہیں. تو ایک فکر ہونی چاہیے کہ مجھے یہاں سے کچھ عادت بنانی ہے، کچھ اچھی عادت لے کے جانا ہے، کچھ اچھی عادت بنانا ہے. عادی بنانا پڑتا ہے اپنے آپ کو. ارے بھائی 1 پارہ پڑھ رہے تھے، اب 1.25 کر دو، 1.5 کر دو، 2 کر دو، 2.5 کر دو. اپنے آپ کو عادی بنانا پڑے گا. قرآن پاک کے پڑھنے کا بھی عادی بنانا پڑے گا، نفل میں پڑھنے کا بھی عادی بنانا پڑے گا. جب عادت ڈالو گے تو عادت پڑے گی. اور ایک بات تمہیں بتائی تھی بھائی، زبان کی حفاظت کرنی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، گناہ تو بہت دور کی بات، فضولیات سے بھی بچنا ہے، بلا ضرورت چیزوں سے بھی بچنا ہے، بلا ضرورت بولنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر بلا ضرورت کسی کو یوں کہہ رہا کہاں جائے گا، اس سے بھی قساوت قلبی آئے گی، دل کی سختی آئے گی. قساوت قلبی کس کو کہتے ہیں؟ اندر سے طاعات کی رغبت کا ختم ہو جانا اور گناہوں سے نہ روکا جانا. اس لیے بلا ضرورت ترک لایا نہیں، مستقل ایک کام، لیکن کوئی دھیان نہیں، بلا ضرورت جن باتوں میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہی. اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا بری بات تو کرنی، اچھی بھی نہیں کرنی، چپ. بہت اچھا موقع ہے تہجد میں اللہ سے مانگ لے، افطار میں اللہ سے مانگ لے. اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرما، اللہ ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما. یہ بہت اچھا موقع ہے. افطار کے وقت میں روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی. پوری توجہ کے ساتھ. ارے بلک بلک کے دعا، ایسا ماحول ہے سب دعا مانگنے والے، کس کو آ رہی. ایسے بھی مسلمان ہو گئے جو یوں کہتے ہیں مجھے ہاتھ اٹھا کے مانگ تو شرم آ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے سے مسلمان پیدا ہو گئے. عزت کی چیز میں ذلت نظر آ رہی ہے، کیا بنے گا مسلمان تیرا؟ جو ذلت کی چیز ہے، مانگ اور سوال کرنا اور شادیوں میں مانگنا اور کسی سے پیسے مانگنا اور کسی سے کچھ مانگنا، جس میں ذلت ہے وہ تو عام ہوتا جا رہا ہے. اور دعا جو عزت کی چیز ہے اس میں بھی ذلت نظر آ رہی. انا للہ و انا الیہ.
دعا سے اللہ خوش ہوتا ہے، جو دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ بس جب کسی آدمی کی شامت آتی ہے، جب کسی آدمی کی بربادی آتی ہے تو اس کو باطل حق نظر آتا ہے، اور میں باطل اس کو حقائق نظر آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔